بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اجاز بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں WT نیوز پروگرام فرنٹ لائن۔ ناظرین، جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، ہم ڈیلی آپ تک کوشش کرتے ہیں کہ پازیٹیو قسم کی نیوز پہنچاتے رہیں، لیکن جو الیکشن ہے وہ ایک بڑی اہم خبر ہے، اور اس حوالے سے جو حکومتی اقدامات ہیں وہ تو ایک پارٹی ہے جو ہماری وفاق میں بیٹھی ہے، لیکن نگران حکومت کے آج یہ ہوا ہے کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا 14 مئی کا جو فیصلہ ہے الیکشن کا، اس کو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا ہے۔ اب جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ تو الیکشن سے بھاگتی نظر آ رہی ہیں، لیکن نگران حکومت اس سے کیوں بھاگ رہی ہے، اس معاملے پہ آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار جناب فیاض حسین صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ فیاض حسین صاحب، آج جو نگران حکومت ہے اس نے ایک درخواست جمع کروائی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ آپ کو الیکشن کی ڈیٹ دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور چونکہ آپ نے الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے، یہاں پنجاب میں دے دی اور KPK میں آپ نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، تو یہ بکھرے ہوئے اختیارات کی وجہ سے ہے کہ آپ وہ ڈیٹ نہیں دے پائے۔ تو آپ اس چیز کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا نگران حکومت کو اختیار ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے پاکستان کے فیصلے کو چیلنج کر سکے اس طرح؟ یہ تو ابھی ہم اس بارے میں کچھ خاص نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ تو ایک لیگل بحث میں چلے جاتے ہیں، لیکن سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو نگران حکومت کا میرا نہیں خیال کہ یہ حق بنتا ہے کہ وہ اس طرف آئے، کیونکہ نگران حکومت صرف الیکشن کروانے تک اس کا کام ہوتا ہے، باقی اس کے پاس کوئی خاص پاورز نہیں ہوتی۔ جتنی پاور وہ یوز کر رہی ہے یہ شاید ان کی دائرہ اختیار سے باہر ہے، لیکن بہرحال یہ تو کوئی لیگل ایکسپرٹ جو ہے نا اس بارے میں بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ یہی ہے نا، اصل میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حکومت، اگر جو وفاقی حکومت ہے وہ ایک پارٹی یا مختلف پارٹیوں کی حکومت آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اگر پنجاب میں انتخابات سے بھاگے یا کسی قسم کی رکاوٹ بننے کی کوشش کرے تو وہ ان کا ایک سیاسی مسئلہ ہے، اور وہ سیاسی طور پہ وہ پلاننگ کر بھی سکتے ہیں اس طرح کی، ہم نے الیکشن کو کس طرح ڈیلے ٹیکٹس میں ڈالنا ہے، لیکن نگران حکومت یہ کام کر رہی ہے، یہ تو واقعہ میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن اس درخواست میں آج یہ بتایا گیا کہ آپ نے پنجاب میں تو ڈیٹ تاریخ دے دی الیکشن کی، آپ نے KPK کے اندر تاریخ نہیں دی، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ اس چیز کا واضح ثبوت ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں اور صحیح ڈائریکشن آپ کو بھی نہیں پتا۔ اچھا، اس میں اگر دیکھا جائے بڑا جو ہے نا واضح فرق ہے ہمارے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا بھی۔ سپریم کورٹ جس قسم کے فیصلے کر رہی ہے یہ شاید آئینی طور پر ٹھیک ہے یا نہیں، اس بحث میں ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، لیکن باطیت نظر میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے تو وفاق کی حد تک تو سپریم کورٹ اگر کچھ کہہ رہی تھی ضمنی الیکشنوں کا وہ تو سمجھ آ رہی تھی، لیکن اب یہاں پر جو بات آ رہی تھی ایک صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی پنجاب میں اور KPK میں، وہاں پر جو سٹینڈ تھا وہ بالکل ہی ایک لگ گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ KP اسمبلی کے الیکشن جو ہے اس کو تو صرف گورنر تک محدود کر رہی ہے، جبکہ جو پنجاب کے الیکشن ہیں ان کو گورنر سے ہٹ کر پہلے صدر صاحب کی تاریخ اور صدر صاحب کی تاریخ کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی تاریخ دے دی، تو لامالا اگر اس میں دیکھا جائے یہ اختیار اگر صدر کا ہے تو سپریم کورٹ اس میں یہ پابند کرتی کہ صدر صاحب جو ہے نا ایک الیکشن ڈیٹ کا اعلان کرے، سپریم کورٹ خود سے الیکشن ڈیٹ پھر نہ دیتی، تو اس فیصلے کی واقعی ایک کوئی نظیر نہیں ملتی کہ سپریم کورٹ ایک طرف سے تو کہہ رہی ہے کہ یہاں پر کیونکہ اختیار گورنر کا ہے، KP میں گورنر ڈیٹ دے گا، جبکہ پنجاب میں گورنر نے ڈیٹ نہیں دی تو وہ صدر کو دینی چاہیے، لیکن ساتھ ہی دوسرے پیرائے میں سپریم کورٹ خود ڈیٹ دے رہی ہے، یہ ایک بڑا عجیب سا فیصلہ ہے۔ سپریم کورٹ کے ترجمان کا میں کچھ روز پہلے ایک تجزیہ پڑھ رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیٹ نہیں دی الیکشن کی، سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاریخ کو آگے بڑھا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رعایت دی ہے۔ وہ دیکھیں، صدر نے ڈیٹ تو پہلے میرے خیال میں 1 مہینے کی 8 دی، پھر وہ آگے جا کے شاید 15 ہوئی یا جو بھی ہوئی، پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے 30 اپریل دی، پھر وہ آگے جا کے 14 مئی ہوئی۔ اچھا، وہ تجزیہ کار جو ترجمان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ تاریخ سپریم کورٹ نے نہیں دی،
بلکہ رعایت دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا، آپ تیاری نہیں کر سکے، تو اب ہم آپ کو وقت لے کر دے رہے ہیں، آپ تیاری کر لیں۔ اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر آپ کی بات کو بالکل مان لیا جائے، ٹھیک ہے، اسی طرح میں بھی اسی طرح ہوں، میں اس پہ بھی زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ اگر اسی طرح تھا تو پھر بھی وہ صدر سے انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم ڈیٹ میں اتنے ڈیز کا جو ہے ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، یا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کتنے دن ضائع ہوئے ہیں اور آپ کو مزید کتنے دن چاہیے تھے۔ اس حوالے سے تو نہ ہی سپریم کورٹ نے صدر پاکستان سے پوچھا تھا، حالانکہ صدر پاکستان سے پوچھتے وہ جو ڈیٹ سپریم کورٹ چاہتی اسی پہ وہ راضی ہو جاتا، کیونکہ وہ سجیسٹ کر دیتی ڈیٹ کہ آپ فلاں ڈیٹ کو الیکشن اگر ہو جائیں تو جی۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے سپریم کورٹ نے اوورآل تو باقاعدہ جو ہے نا ایک ڈیٹ اناؤنس کی ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم جو ہے نا آپ کو رائٹ دیتے ہیں۔ رائٹ میں تو اگلے سے بھی موقع لیا جاتا ہے کہ بھائی اتنے دن آپ کے ضائع ہوئے، آپ کو کتنے دن چاہیے، وہاں پر تو سپریم کورٹ نے سیدھا 14 مئی کا کہا تھا۔ اچھا، تو یہ سب دیکھیں اب صدر مملکت نے پہلے 2 تاریخیں دی، 2 تاریخوں کے اوپر عمل نہیں ہوا، تو جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیکھا کہ میں نے اپنے پروگرام میں بھی آج بھی بات کی، اپنے فرنٹ لائنی پروگرام میں، کہ یہاں پہ اب عوامی نمائندے جو ہیں نا وہ اسمبلیز کے اندر موجود نہیں ہیں۔ اب ایک گاؤں کا یا کسی علاقے کا ایک نمائندہ ہے، وہ گورنمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور اس علاقے کے مسائل جا کے وہ گورنمنٹ کو بتاتا ہے اور وہاں سے فنڈز وغیرہ لے کر یہ جس طریقے سے مسائل کو حل کرتا ہے۔ اب یہ پاکستانی عوام کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کہ آپ کے جو حلقے ہیں، عوام ہیں، اسمبلیاں جس نے بھی ڈیزالو کی، اچھی نیت سے، بری نیت سے، جس نیت سے بھی، لیکن اب عوام کا تو حق بنتا ہے کہ آپ جو ہے نا انہیں عوامی نمائندے دیں۔ تو حکومت کیوں راستے میں روڑے اٹکا رہی ہے، عوامی نمائندے دینے کو کیوں تیار نہیں ہے؟ یہ دیکھیں اس ملک کی بدقسمتی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ اسی حوالے سے پچھلی جو گورنمنٹ سے اس کو دیکھ لیتے، اس نے بلدیات کے الیکشن میں پنجاب میں یہی سارا کچھ کیا ہے، کیونکہ عام عوام کو تو صوبائی سطح کے نمائندوں کی یا قومی سطح کے نمائندوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنی بلدیات کی ہے۔ مسائل جتنے بھی سالو ہوتے ہیں وہ بلدیاتی سطح پہ ہوتے ہیں، تو پچھلی گورنمنٹ نے بلدیاتی الیکشن نہیں کروائے۔ اسی طرح اب یہ گورنمنٹ آ گئی، یہ انہوں نے کیونکہ کیپٹل لوز کیا، جب یہ گورنمنٹ میں آئے ہیں انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ کیپٹل لوز کیا ہے، اور خان صاحب جو ایک دفعہ زمین پر آ گئے تو ان کو اٹھا کر انہوں نے آپ 7ویں آسمان پر اگر نہ بھی کہیں تو 5ویں چھٹے پہ ضرور پہنچا دیے۔ یعنی خان صاحب کی جو جتنی لوگ سمجھ رہے تھے وہ نائل آئے، جتنی ان کی پاپولیرٹی گری تھی، تو اس گورنمنٹ کے آنے کی وجہ سے وہ پچھلی پاپولیرٹی سے ڈبل یا ٹرپل ہو چکی تھی۔ تو اس حوالے سے وہ اپنا کیپٹل جو انہوں نے لوز کیا اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اب آپ کیا ہے، اچھا کل الیکشنز کے حوالے سے کل 23 تاریخ ڈیٹ دی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، ایک ہفتہ پہلے جب مولانا صاحب کا دھرنا پڑا تھا، تو اب کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ سپریم کورٹ دوبارہ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دینے جا رہی ہے، کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہے کہ جن جن لوگوں کی وجہ سے یہ انتخابات لیٹ ہوئے ہیں ان لوگوں کو بالکل سائیڈ لائن کرنے جا رہی ہے اور انتخابات کروانے جا رہی ہے؟ کیا آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کسی حد تک نگران سیٹ اپ یا الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ دینا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے ایک آئینی ادارہ بنایا ہوا ہے۔ وہ تو میں نے ترجمان کا آپ کو ایک بیان ہی بتایا نا، وہ آیا تھا کہ سر آپ 1 منٹ کے لیے یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، تو کیا بہت سارے ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو یہ کہا جاتا ہے 3 ماہ کے اندر ان کا فیصلہ آنا چاہیے، 6 ماہ کے اندر آنا چاہیے، اس میں لوگوں کی 3 نسلیں جو ہیں وہ کھپ جاتی ہیں، سپریم کورٹ یا مختلف ہمارے عدالتی سسٹم اس کو سالو نہیں کر سکتا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر وہ عدالتی سسٹم سالو نہیں کر سکتا تو اس کے لیے آپ کوئی اور طریقہ کار اختیار کریں گے؟ ایسے نہیں ہوتا بھائی۔ اس کے لیے طریقہ کار یہ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کروا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ ایک آئینی ادارے کے معاملات میں مداخلت کر رہی ہے، آیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی ہے، نو ڈاؤٹ آخری فیصلہ اس نے کرنا ہوتا ہے، لیکن اگر کسی اور سینس میں دیکھا جائے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں پر سپریم کورٹ بھی ٹائم لے لیتی ہے، پھر اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ دیکھیں اگر یہی ہے نا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری، آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ صرف الیکشن کروانا، اب وہ الیکشن وقت پہ نہیں کروائیں گے
تو اس کے بعد جو انصاف کا ادارہ پاکستانی عوام کو نظر آ رہا ہے، تو پاکستانی عوام نے سپریم کورٹ کا ہی دروازہ کھٹکھٹانا ہے. وہ آپ کی یہ بات اگر ہم مان لیں، ٹھیک ہے، تو آیا کیا یہ الیکشن کروانا صرف پنجاب میں لازمی تھا، یا آپ کی جو ضمنی الیکشن ہونے تھے آپ کی قومی اسمبلی کے نشستوں پہ، ان پہ بھی ہونے چاہیے تھے، یا جو الیکشن آپ کے ان سیٹوں پہ کے پی کے کی سیٹوں پہ ہونے تھے ان پہ بھی ہونے چاہیے؟ اب جب آپ اس طرف دیکھیں، اس طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں ہے، صرف اس ایک مدعے کی نہیں سمجھ آ رہی کہ سپریم کورٹ وہ ساری طرف سے گھوم کر صرف ایک پنجاب پہ اس نے کیوں فوکس کیا ہوا ہے. میں جب آپ اس فیصلے کو اگر دیکھیں، آپ نے جیسے بات کی کہ الیکشن اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں کروا رہا تو آئینی ادارہ یا ایک انصاف پرووائڈ کرنے والا ادارہ ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے. بالکل سپریم کورٹ ہے، اس میں نو ڈاؤٹ، ٹھیک ہے، لیکن سپریم کورٹ کو میرے خیال میں پھر اس کے ساتھ کے پی کے اسمبلی کے الیکشن اور جو ضمنی الیکشن تھے قومی اسمبلیوں کے وہ بھی ساتھ اگر اناؤنس کرتی تو پھر ان کے فیصلے میں وزن ہوتا. یہ کیونکہ دو اسمبلیوں میں کہ جو نمائندگی ہے اس سے سپریم کورٹ بھی محروم کر کے صرف ایک اسمبلی پہ فوکس کر رہی ہے، یہ بات ہر بندے کے ذہن میں آتی ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اچھا پتہ ہے کیا، اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے، یہ میرا ذاتی تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو مجھے لگتا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ نے ابھی بات کی کے پی کے اور قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات کی، تو اگر یہ فیصلہ اپلائی ہو جاتا ہے کہ پنجاب کے انتخابات فلاں ڈیٹ کو ہونے اور وہ ہو جاتے ہیں، تو یقینی طور پہ یہ فیصلہ ان انتخابات کے اوپر بھی اپنا اثر دکھائے گا کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا، اب سپریم کورٹ دوبارہ کے پی کے اور ضمنی انتخابات کے حوالے سے فیصلہ دینے جا رہی ہے. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کل سپریم کورٹ کی ہائرنگ ہے 23 کو، تو کل سپریم کورٹ کیا لگتا ہے کیا کرنے جا رہی ہے؟ میرے خیال میں اب سپریم کورٹ بھی جو ہے وہ جو پچھلے فیصلے تھے اس سے کافی حد تک بیک فٹ پہ آ چکی ہے، یا مولانا صاحب کے دھرنے کی وجہ سے سپریم کورٹ نے کچھ اس ٹائم جو ہے نا تھوڑا سا ان کو ٹائم دے دیا. اب یہ کل جو ججمنٹس وغیرہ آئیں گی اسی کے بیان پہ پتہ چلے گا سپریم کورٹ کس سمت میں جا رہی ہے. اور دوسرا آپ دیکھیں بھائی، جب عمران خان صاحب بھی راضی تھے اور باقی بھی جتنی جماعتیں تھیں وہ ایک مطالبہ کر رہی تھی کہ ایک فل کورٹ بننی چاہیے، سپریم کورٹ اس طرف نہیں جا رہی. اس کی کیا ریزن ہے یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. اور بار بار سپریم کورٹ جتنے بھی چیف جسٹس ہے عمر الطاف بندیال صاحب جب بھی لیتے ہیں کوئی بھی ڈیسیژن لیتے ہیں وہ اپنی ان 3-4 ججز کی گرد کیوں گھوم رہے ہیں، یہ سوال بھی جو ہے نا آگے پیدا ہو. اب ہائی کورٹ کے ججز نے بھی ملاقات کی ہے اور آج اسلام آباد کے چیف جسٹس نے بھی ملاقات کی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات ہوئی. اچھا بہت سارے تجزیہ کار جو ہے نا اس بات کو لے رہے ہیں کہ جس طرح سبیب رحیم ہے، صابر شاکر وغیرہ یا دوسرے اس طرح کے لوگ ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی بھی ہیں انصافی، تو ان لوگوں کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کو ان جسٹس کی طرف سے ججز کی طرف سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ جج صاحب اب بس، اب آگے ہم اس سے بات نہیں کر سکتے، اب آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کو ہم نے اپلائی کروانا ہے. تو یہ تجزیہ آ رہا ہے کافی صحافیوں کی طرف سے. اچھا آپ جب پی ٹی آئی کے حامی تجزیہ کاروں کی بات کرتے ہیں نا، اگر آپ صابر شاکر، سمیع ابراہیم، چودھری غلام حسین ان کو دیکھ کر اگر آپ تجزیہ لے رہے ہیں تو پھر میرے خیال میں ہمیں یہ چیز جو ہے نا یہیں پر وائنڈ اپ کرنی چاہیے. پی ٹی آئی کے حامی بہت سارے تجزیہ کار ہیں، ہارون الرشید صاحب ہیں، ایاز امیر صاحب ہیں، ارشاد بٹی صاحب ہیں، اچھا نا، ٹھیک ہے، اظہر کاظمی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر معید ہے، اور اس طرح کے آپ نام لے لیں جو کم از کم جن کے تجزیے میں ایک وزن ہوتا ہے. یہ تو چودھری غلام حسین صاحب، صابر شاکر صاحب اور سمیع ابراہیم صاحب، ان کے تجزیے کا تو کوئی سر پون ہی نہیں ہوتا. یہ جہاں پر ان کے مخالف بات آ جائے گی آپ ان کا تجزیہ وہاں پر سن لیں. ان کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس خبر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میں ان کے تجزیوں کو نہیں مانتا کیونکہ یہ کسی اور سمت میں جو ہے نا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں. چلے ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ میں کیا ہونے جا رہا ہے. ایک بار پھر نئی ڈیٹ آ رہی ہے یا کچھ نیا ہونے جا رہا ہے جس کی عوام کو بڑی شدت سے انتظار ہے. بہت شکریہ فیض حسین صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین یہ آج کا ہمارا تجزیہ تھا جو نگران حکومت نے ایک درخواست دے دی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ڈیسیژن لی گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پنجاب کے انتخابات کا، اس کو چیلنج کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے. اب دائرہ اختیار میں کیا ہے اس کا فیصلہ تو سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے. آپ تک کے لیے اتنا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.